کم و بیش 1.25 نبی، حقیقی تعداد اللہ بہتر جانتا ہے، کم و بیش 1.25 نبی تشریف لائے جو اپنے اپنے زمانوں میں اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے رہے۔ سب سے آخر میں ختم نبوت کا تاج پہن کر میرے اور آپ کے آقا کریم تشریف لائے، برہان الوہیت بن کر، شاہکار ربوبیت بن کر، رحمت للعالمینی کی چادر اوڑھ کر، ختم نبوت کا تاج پہن کر حضور تشریف لائے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ حضور کی آمد کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے پر نازل ہوں گے اور اپنا کلمہ نہیں پڑھائیں گے، حضور کا کلمہ ہی پڑھائیں گے۔ حضور آخری نبی بن کے تشریف لائے، اب حضور نے ہی خدا منوانا تھا۔ خدا منوانے کے لیے کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہوگا۔ تو جنہیں رب نے اپنی ذات منوانے کے لیے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، انہیں کیا کیا شانیں دے کر بھیجا ہوگا۔ جن کے بعد کوئی اور نبی بھی نہیں پیدا ہوگا، آخری نبی بن کے آئے، اللہ نے انہیں کیا کیا عزتیں، کیا کیا شانیں دے کے بھیجا ہوگا۔ جس طرح اللہ پاک نے حضور کو بے پناہ عظمتیں عطا فرمائی، شانیں عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور کو بے مثال صحابہ عطا فرمائی۔ آخری نبی کو معاشرے میں دین قائم کرنے کے لیے اللہ نے جو ساتھی عطا فرمائے ہیں انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ من لقی النبی مؤمنا ومات علی الاسلام صحابی۔ صحابہ چنی ہوئی ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے حضور کے لیے چنا ہے۔ صحابہ کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے احتیاط کرنا، انہیں محض تاریخی شخصیات سمجھ کے ان کے بارے میں تبصرہ نہ کرنا۔ صحابہ محض تاریخی شخصیات نہیں بلکہ قرآنی شخصیات۔ قرآن نے صحابہ کی شان بیان کی۔ اللہ کے بارے میں پوچھنا ہے تو حضور سے پوچھیں، اور حضور کے بارے میں پوچھنا ہے تو صحابہ سے پوچھیں۔ اللہ کی عظمتوں کے گواہ حضور ہیں اور حضور کی عظمتوں کے گواہ صحابہ ہیں۔ حضور کو چھوڑ کے کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا، تو صحابہ کو چھوڑ کے کوئی مصطفیٰ تک نہیں۔ صحابہ وہ خوش نصیب ہیں۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مکتوبہ شریفہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا صحابہ کی دیانت داری اور امانت داری پر ایمان نہیں، اس کا قرآن اور حدیث پہ ایمان نہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، صحابہ پر تبصرہ کرتے ہوئے صرف احتیاط نہیں، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ قرآنی شخصیات ہے۔ اللہ نے حضور پر دین نازل کیا، حضور نے دین صحابہ کو عطا کیا۔ صحابہ نے پوری دنیا میں اللہ کے نبی کا یہ پیغام پھیلایا ہے۔ تو کم و بیش 1.25 صحابہ، حقیقی تعداد اللہ بہتر جانتا ہے۔ کتنے صحابہ ہیں؟ 1.25۔ اور ایک جملہ میں عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ عام ہستیاں نہیں بلکہ اللہ کی چنیدہ، اللہ نے انہیں چنا ہے۔ اب جو حدیث سنا رہا ہوں اسے 4 صدی کے بزرگ امام ابن ابی حاتم، ان کی تفسیر میں ہے 327 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، اور 4 صدی ہی کے ایک بزرگ علامہ ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ بغدادی الآجری، ان کی کتاب الشریعہ کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ یہ دونوں بزرگ 4 صدی ہجری کے، امام ابن ابی حاتم تو 3 صدی کا آخری حصہ اور 4 کا ابتدائی، یہ ان کا دور ہے۔
آج کل ہم کس صدی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بعض ابھی تک 14ویں میں، ہم تو 15ویں میں ہیں۔ تو 15ویں صدی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 1446 ہجری، 14 صدیاں پوری ہو گئی ہیں، 15ویں کا بھی نصف تو تقریباً گزر گیا کہ 1446 ہجری میں ہم بیٹھے۔ کتاب اس کا حوالہ دے رہا ہوں جو آج سے 1000 سال پہلے کی ہے، کتاب الشریعہ، محمد بن حسین بن عبداللہ بغدادی الآجری، ان کی کتاب، اور امام ابن ابی حاتم کی تفسیر، ان دونوں میں یہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میرے صحابہ تو بڑے ہیں، وَاخْتَارَ لِي مِنْ أَصْحَابِي أَرْبَعَةً، تمام صحابہ میں سے اللہ نے میرے لیے 4 کو بطور خاص چن لیا ہے۔ ان 4 کو اللہ نے میرے لیے، اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ ساری شان والے ہیں، پر یہ جو 4 ہیں یہ خاص الخاص شان رکھتے ہیں۔ وَاخْتَارَ لِي مِنْ أَصْحَابِي أَرْبَعَةً، حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لیے ان 4 کو بطور خاص چن لیا ہے۔ کتنے صحابہ کا ذکر ہے اس حدیث میں؟ 4۔ حلیۃ الاولیاء میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے سند حسن کے ساتھ، لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ الا فی قلب مؤمن۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے دل میں ایمان ہے وہ ان 4 سے محبت کرتا ہے۔ وکھرا وکھرا کر کے ان سے محبت کرتا ہے یا 4 سے محبت کرتا ہے؟ یعنی کوئی یہ کہے میں مولا علی سے محبت کرتا ہوں پر صدیق اکبر سے نہیں کرتا، یا کوئی یہ کہے میں صدیق اکبر سے محبت کرتا ہوں مولا علی سے نہیں کرتا، تو وہ حق پر نہیں۔ لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ الا فی قلب مؤمن، جو مومن ہے اس کے دل میں ان 4 کا پیار ہے۔ اور میرا خیال ہے آپ سارے مومن ہی بیٹھے ہیں۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، حاضری ہم نے مدینہ منورہ لگوانی ہے، اور میں آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں، میں کوئی خطابت کے نقطے نہیں بیان کر رہا بلکہ آپ کو براہ راست احادیث سنا رہا ہوں۔ اب جو حدیث سنا رہا ہوں اس کو علامہ الآجری انہوں نے کتاب الشریعہ میں نقل کیا ہے، اور اس کے راوی حضرت انس بن مالک، صحابی رسول بھی ہیں، خادم رسول بھی ہیں، 10 سال حضور کی خدمت میں رہے، طویل عمر پائی ہے، 103 سال عمر ہوئی ہے ان کی۔ جب حضور کا وصال پاک ہوا ہے اس وقت حضرت انس کی عمر 20 سال تھی، اور 103 سال کی عمر میں ان کا اپنا وصال ہوا ہے۔ تو حضور کے وصال پاک کے بعد انہوں نے طویل عرصہ دیکھا ہے، یہ جو آزمائشوں کا کٹھن دور تھا یہ انہوں نے دیکھا ہے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی جو حضرت عثمان غنی سے محبت کرتا ہے وہ مولا علی سے نہیں کرتا، جو مولا علی سے کرتا ہے وہ حضرت عثمان غنی سے نہیں کرتا، ان دونوں کی محبت ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ آج کل بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو یہ بات حضرت انس بن مالک کے سامنے بیان کی گئی، کتاب الشریعہ کے حوالے سے یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں قالو ان حب عثمان و علی لا یجتمع فی قلب مؤمن وکذبوا، بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی اور مولا علی کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، وکذبوا، انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ قد جمع اللہ حبہما بحمد اللہ فی قلوبنا، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس نے ہمارے دلوں میں حضور کے سارے صحابہ کی محبت کو جمع فرمایا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، علماء حق اہل سنت و جماعت۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا وہ شخص جھوٹا ہے جو یہ کہے کہ خلفائے راشدین کی محبت ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، جو مولا علی سے محبت کرے گا وہ حضرت عثمان غنی سے نہیں کر سکتا۔ کذبوا، ان لوگوں نے جھوٹ بولا، اور پھر اللہ کا شکرانہ کرتے ہیں قد جمع اللہ حبہما بحمد اللہ فی قلوبنا، ہم اللہ کا شکرانہ کرتے ہیں
اس کا مطلب ہے جس دل پہ اللہ کا فضل ہوگا وہی حضور کے ہر صحابی سے محبت کرتا ہے۔ آپ سارے اہل فضل بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے دلوں پہ اللہ کا فضل ہے۔ صحابہ کے فضائل اپنے اپنے ہیں لیکن ان کی محبت ایک ہی ہے۔ آنکھیں دو ہیں لیکن نظر ایک ہی ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کے فضائل اپنے اپنے ہیں لیکن ان کی محبت ایک ہی ہے۔ جو حضرت صدیق اکبر سے سچی محبت کرتا ہے وہ مولا علی کا بے ادب نہیں ہو سکتا۔ جو مولا علی سے سچی محبت کرتا ہے وہ صدیق اکبر کا بے ادب نہیں ہو سکتا۔ ان چاروں کی محبت ہوگی تو پھر محبت قبول ہوگی، اور جو ان کی محبت میں فرق ڈالے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں اور فلاں سے نہیں کرتا، اس کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت جو میں نے حلیۃ الاولیاء کے حوالے سے سند حسن کے ساتھ سنائی ہے، اس میں تو ہے مومن وہ ہے جس کے دل میں چاروں کی محبت ہے۔ نعرہ تحقیق۔ اپنے پلید دلوں پر ان پاک ہستیوں کو قیاس نہیں کرنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں اور فلاں سے نہیں کرتے۔ وہ اپنے گندے دلوں پر قیاس کرتے ہیں ان پاک ہستیوں کو کہ اگر ہم نے حضرت صدیق اکبر سے محبت کی تو مولا علی پسند نہیں کریں گے، یا حضرت علی سے محبت کی تو حضرت عثمان غنی پسند نہیں کریں گے۔ یہ تمہارے گھٹیا ذہن کا خیال ہے، بلکہ ان ہستیوں کو، ان کے دلوں کو حضور کی نگاہ نے پاک کیا ہے۔ ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے سامنے مولا علی کا ذکر کریں، صدیق اکبر خوش ہوتے ہیں، اور مولا علی کے سامنے شان صدیق اکبر بیان کریں تو مولا علی آپ بھی خوش ہوتے ہیں۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، شان حیدر کرار بیان کرے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی خوش ہوتے ہیں، بلکہ وہ خود شان بیان کرتے ہیں حیدر کرار۔ اور مولا علی کے سامنے شان صدیق اکبر بیان کریں یا شان فاروق اعظم بیان کریں یا شان عثمان غنی بیان کریں تو مولا علی خوش ہوتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے دلوں کو حضور نے پاک کیا ہے۔ حضور پاک کرنے آئے ہیں نا، وَيُزَكِّيهِمْ، حضور کیوں دنیا میں تشریف لائے ہیں؟ تو کن کو پاک کیا ہے؟ صحابہ و اہل بیت، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے دلوں کو حضور نے پاک فرمایا ہے۔ تو ہم بھی یہاں بیٹھ کے حضرت صدیق اکبر اور مولا علی دونوں کو خوش نہ کر لیں۔ گلی گلی نگر نگر یہ نعرہ لگائیں گے تو مولا علی خوش ہوں گے۔ گلی گلی نگر نگر، اب حضرت صدیق اکبر کو خوش نہ کر لیں۔ نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، یہ ہیں اہل سنت جو حضور کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، حضور کی ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں۔ اس وقت فتنوں کے دور میں اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں تو رافضیوں اور خارجیوں دونوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ کچھ صحابہ کے بے ادب ہیں، کوئی اہل بیت کے بے ادب ہیں۔ اہل سنت و جماعت وہ ہیں صحابہ کا ذکر ہو پھر بھی دل خوش ہوتا ہے، شان اہل بیت بیان ہو پھر بھی دل خوش ہوتا ہے۔ جو حضور کی ہر نسبت کا احترام کرے اسے ہی اہل سنت کہا جاتا ہے۔